بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اسلام دین حیات ہے اور بنی نوح انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، خواہ وہ مسائل دنیاوی ہوں یا اخروی، جسمانی ہوں یا روحانی۔ الغرض دین اسلام ہی واحد سچا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ کرنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی اور آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ انسانی جسم کی ہر بیماری کا علاج قرآن کی اس ایک آیت میں موجود ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی، لیکن ان کی موت اچانک واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سالوں تک بیمار رہنے کے باوجود زندہ و سلامت رہتے ہیں۔ بے شک انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ رب العزت ہی انسان کو شفا عطا فرماتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب انسان لمبے عرصے تک بیمار رہتا ہے تو نہ صرف وہ خود بلکہ اس کا خیال رکھنے والے یعنی اس کے گھر والے بھی اس کی بیماری سے عاجز آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیماری خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بیماری کا لمبا علاج چلتا ہے تو تب کہیں جا کر وہ بیماری دور ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ شفا اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو بیماروں کو شفا دے سکے۔ قرآن پاک میں پیغمبر کی دعا کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ بیماری سے شفا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی عطا فرماتی ہے، لیکن علاج کروانا منع بھی نہیں ہے، بلکہ علاج کے دوران صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علاج ایسی چیزوں سے کیا جانا چاہیے جو کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ شفا کا ایک مظہر دوا ہے، جبکہ اللہ پاک کے ارشاد کے مطابق قرآن بذات خود مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سبب ہے، لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان بیماری سے شفا کے لیے صرف اور صرف دوا پر ہی اکتفا کرتا ہے، جبکہ قرآن پاک کی تعلیمات کو بھول چکا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں قرآن پاک ہی کی ایک آیت کا ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ ایک قرآنی عمل ہے، لہٰذا اس قرآنی عمل سے اپنی اور اپنے مریضوں کی بیماری کا علاج ضرور کریں۔ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی اگر آپ کو یا آپ کی کسی پیارے کو کسی بیماری کا سامنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت سے اس بیماری کی شفا یابی کی دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بیماری دور ہوتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقے سے بیماری کا علاج کرو، لیکن اگر یہ اعمال کرنے سے بھی شفا نہیں ملتی تو پھر معالج کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بیماری کا علاج کسی معالج کے ذریعے کرنا ہو۔ اس کے علاوہ شفا کے اور بھی بہت سے مظاہر ہیں، جیسا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آب زمزم، کلونجی وغیرہ جیسے کئی ایک، لیکن شفا بہرحال اللہ رب العزت کے ہی رحم و کرم پر منحصر ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سے شفا یابی کے لیے دعا بھی لازمی کرنی چاہیے۔ یہ عمل ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے نہایت ہی مجرب عمل ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ جس بیماری کے لیے بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پیچھے جانے اور مہنگے ٹیسٹ کروانے، مہنگی ادویات کھانے سے پہلے اس عمل کو ایک بار ضرور آزمانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور جان لیجئے کہ قرآن پاک کی اس ایک آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے جسم میں موجود ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ جس آیت کا عمل آپ کو بتانے والے ہیں، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ وہ آیات مبارکہ یہ ہیں:
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر مجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اپنے بندوں پر اس کا زور ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اس آیت کا عمل انتہائی مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رضا سے دور ہو جائے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد یا جب بھی مریض بیدار ہو تو 33 مرتبہ ان دو آیات کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں اور ساتھ ہی پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اس طرح یہ عمل ایک مرتبہ شام کے وقت بھی کر لیں، یعنی دن میں 2 بار سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 کو 33 مرتبہ پڑھیں اور مریض پر دم کر دیں، اور ساتھ ہی پانی پر پھونک مار کر مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کے آغاز اور اختتام پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے۔ اب یہ بھی جان لیں کہ اگر مریض خود یہ عمل کرے، یعنی خود یہ 2 آیات قرآنی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو یہ اور بھی زیادہ افضل و بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا شخص ان 2 آیات کو پڑھ کر مریض پر دم کر سکتا ہے، خواہ وہ کوئی بہن بھائی ہو یا کوئی دوست عزیز ہو، کوئی بھی یہ عمل کر کے مریض پر دم کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ آہستہ آہستہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کو کرتے وقت اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنے کے ساتھ ہی ساتھ خوب صدقے دل سے اپنی بیماری کی صحت یابی کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے۔ بیماری کے علاوہ عام ایام میں بھی ہمیں قرآن پاک کی ان 2 خوبصورت آیات کا ورد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہر طرح کی آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ انشاءاللہ ان 2 آیات کو پڑھنے والے خود اپنی آنکھوں سے ان آیات قرآنی کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اور عافیت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور تندرستی کی دعا کرتے ہی رہیں، اور جب بھی بیماری سے شفا یابی کے لیے دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے یہ بیماری بطور آزمائش ہے، اور اللہ ہی اس سے نجات اور شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ ان قرآنی آیات کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتیجہ سامنے آنے لگے گا۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی اور اللہ پاک اس عمل سے اپنے بیمار بندے کو شفا دے گا، انشاءاللہ۔